بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آج کا بیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ہے۔ حضرت عمر اس وقت تک اسلام دشمنی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی شخص سے ہوئی۔ ان کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ تھا۔ یہ اس وقت تک اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے، ان سے پوچھا کیا ارادے ہیں؟ وہ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر جلال میں آ گئے، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ حضرت عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا، ان کے شوہر حضرت سعید بن زید تھے، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ ادھر خود حضرت سعید کی بہن حضرت عاتکہ حضرت عمر کی بیوی تھی۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو اندر یک لخت خاموشی چھا گئی۔ اندر اس وقت حضرت خباب بن ارت انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت فاطمہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فوراً بولے اے اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے انہیں مارا، ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون کو دیکھ کر بولی عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر نے پوچھا یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہے تھے، مجھے دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ بولی یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر دکھائی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا، پھر قرآن مجید کے اوراق دیکھے۔ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہوگی۔ آگے سورۃ طٰہٰ تھی، اس کی ابتدائی آیات پڑھ کر تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید ماں ادھر چھپے ہوئے تھے، ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت سعید بن زید کو بھی حضرت عمر نے مارا پیٹا تھا، اس کا مطلب ہے صرف حضرت خباب بن ارت چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر وہ سامنے آ گئے اور بولے اے عمر تمہیں بشارت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اے اللہ دو آدمیوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمرو ابن ہشام ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھا ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت سعید بن زید ماں انہیں دار ارقم لے گئے۔ دروازے پر دستک دی گئی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر ابن خطاب۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی، پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا اے ابن خطاب اللہ کے لیے ہدایت کا رستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے خوشی سے بے تاب ہو کر اس قدر زور سے تکبیر کہی، مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے اللہ عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر قریش کے پاس پہنچے،
انہیں بتایا کہ وہ سلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، لو عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لیے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر نے قریش سے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی۔ سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔